روایت میں آتا ہے کہ انسان کا دل ایسے ہی زنگ آلود ہو جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے، کہ لوہا اگر پانی میں پڑا رہے یا اس پر پانی پہنچتا رہے تو اس پانی کی وجہ سے اس لوہے کے اوپر زنگ جم جاتا ہے اور وہ لوہا خراب ہونے لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کا دل ہے کہ اس کے اوپر بھی گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے پانی کی وجہ سے زنگ جمنے لگتا ہے اور یہ دل خراب ہونے لگتا ہے۔ تو جس طریقے سے اگر لوہے پر زنگ آ جائے تو اس کا بھی حل ہے، اس کا بھی علاج ہے، اسی طریقے سے احادیث کے اندر یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب دل گندا ہونے لگے اور دل کے اوپر زنگ چڑھنے لگے اور دل بیکار ہونے لگے اور دل مایوس رہنے لگے، خراب ہونے لگے، زندگی بیکار لگنے لگے، تو پھر اس دل کو جو زنگ آلود ہو چکا ہے شفا یاب کرنے کے لیے اور اس دل کے اوپر سے اس زنگ کو دور کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے بتائے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ دل پر زنگ چڑھا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بھائی لوہے پر تو نظر آ گیا، لوہے پہ پانی لگ گیا تو لوہا گلنے لگا، آپ کو نظر آ گیا۔ اب دل پر زنگ لگا ہوا ہے، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہ کوئی ظاہری ہاتھ کی چوٹ تو ہے نہیں کہ بھئی ہاتھ پہ نظر آ گئی ظاہری بیماری اور ہمیں دیکھ گیا کہ دل کے اندر جو ہے زنگ ہے۔ یہ تو دل اندر ہے۔ اس کی ظاہری علامتیں یہ ہیں کہ اگر دل زنگ آلود ہو چکا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ انسان عبادت کرنا چاہے گا تو اس کا دل عبادت میں نہیں لگے گا، ہمت کرے گا، کوشش کرے گا، لیکن دل اچاٹ رہے گا، اکھڑا رہے گا، زندگی گزارے گا، سانس چلیں گی، کھانا کھائے گا، دوستوں سے ملاقات ہوگی، ادھر ادھر جائیں گے، سارے کام ہوں گے، لیکن دل اندر سے بے چین رہے گا کہ کوئی چیز ہے جو ہم سے چھنی ہوئی۔ گھر پر بیٹھے گا لیکن سکون نہیں آئے گا، معلوم کیا جائے گا کہ بھئی کیا بات کاروبار نہیں چلے، کہ نہیں کاروبار بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، سب چیزیں ٹھیک بھی ہیں، لیکن بس دل نہیں لگ رہا ہے، عجیب سی بات۔ جب یہ کیفیت ہونے لگے تو سمجھو دل کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ ہو رہے ہیں اور ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں، رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، دل کے اندر خواہشیں اٹھتی ہیں کہ فلاں کام کیا جائے، گناہ کیا جائے، اور بس کیے جا رہے ہیں، ہٹنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں ہٹا جا رہا ہے، تو سمجھو کہ دل کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، اب اس کی صفائی کی ضرورت ہے۔ اور اگر اس زنگ کو دور نہیں کیا گیا تو پھر اس گناہوں کے اور گندگی کے زنگ سے یہ دل گل جائے گا، خراب ہو جائے گا، اور جب یہ دل خراب ہوتا ہے تو حدیث کے اندر آیا ہے کہ پھر پورا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا جسم ہی، ایکٹیویٹیز ہی سب خراب ہو جائے، اس کے اعمال ہی خراب ہو جائے، تو پھر کیا رکھا ہے؟ پھر دنیا میں کیوں آئے تھے؟ کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ کیا اللہ نے ہم سے چاہا تھا؟ سب بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس دل کو بنانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جب دل بن جاتا ہے تو پھر سارے کام اچھے ہونے لگتے ہیں، اور جب یہ دل بگڑ جاتا ہے، دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، تو انسان کے سارے کام خراب ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ انسان جہنم کے راستے پر چل دیتا ہے، اور اسے یہی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میری موت کب آ گئی اور کب میرے لیے عذاب قبر کے فیصلے کر دیے گئے اور کب میرے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے اپنے دل کے اوپر اگر یہ علامتیں محسوس کرو کہ زنگ لگا ہوا ہے تو پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب موت کو کثرت سے یاد کریں گے تو پھر دل کے اوپر کا زنگ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب موت کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں موت آئے گی، موت آنی ہے، بھائی مرنا ہے، ہاں سب کو مرنا ہے، موت آئے گی، اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو سب کہہ رہے ہیں، پوری دنیا کہہ رہی ہے موت تو ایک دن آنی ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے موت آنی ہے۔ ابھی تم بھی دیکھو، تم سے سب میں سے پوچھو، تم میں کوئی کہے گا کہ نہیں ہمیں موت نہیں آنی ہے؟ سب کو معلوم ہے موت آنی ہے۔ یاد اور تڑپ، جیسے کسی محبوب کی یاد آتی ہے نا، انسان بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، سکون ہی نہیں ملتا، اس طریقے سے موت کو یاد کیا جائے، آنکھیں بند کر کے بیٹھا جائے اور سوچا جائے
کہ میری روح نکل چکی ہے، میں بستر پر لیٹا ہوا ہوں، بستی کے لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ وہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، میں ایسے ہی پڑا ہوا ہوں۔ اب لوگ مجھے نہلانے کے لیے اٹھا رہے ہیں، لوگ مجھے نہلا رہے ہیں، میں بالکل بے بس پڑا ہوا ہوں، میں ان سے بولنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے، کوئی میری بات نہیں سن پا رہا ہے۔ اب لوگوں نے مجھے کفن میں لپیٹ دیا ہے، وہ دیکھو میرے گھر کے سامنے میری امی کھڑی ہے، میری بیٹی کھڑی ہے، میری بہن کھڑی ہے، میری بیوی کھڑی ہے، میرا بچہ کھڑا ہے، اور وہ سب رو رہے ہیں اور میں ان کو چھپا نہیں پا رہا ہوں۔ یہ تصور، اس طرح سے موت کو یاد کریے۔ کوئی میرے پاس نہیں آ پا رہا ہے، میں ہاتھ نہیں اٹھا پا رہا ہوں، میں کہہ نہیں پا رہا ہوں کہ میرے بچوں، میرے پیاروں خاموش ہو جاؤ، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بے بس پڑا ہوں۔ عجیب کیفیت ہے میری۔ لوگوں نے میرے جنازے کو اٹھا لیا ہے، مجھے میرے گھر سے لے کے جا رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے گیا، اب نہیں آ سکتا میں اس گھر میں۔ اللہ، اب کیسے ہوگا؟ میرے بچے، میرے بیوی، پورے گھر والے سب یہی رہ گئے، کوئی نہیں ہے میرے ساتھ میں جا رہا ہوں۔ لوگ مجھے مارکیٹ سے لے کر جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ، قبر کے پاس مجھے لایا جا رہا ہے، لوگ چاروں طرف کھڑے ہیں قبر کے، مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بند کر رہے ہیں مجھے ہمیشہ کے لیے، اب دنیا میں میری ان سے ملاقات نہیں ہوگی، میرا کوئی رابطہ ہی نہیں ہوگا ان سے۔ پھر لوگ میرے اوپر جو ہے قبر کو بند کر رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے مجھے بند کر دیا گیا۔ ایسے آپ بند کر کے تصور جب کریں گے اور بار بار کریں گے تو یہ دنیا کی رنگینیت دل میں بسی ہوئی ہے نا، جو رونق بسی ہوئی ہے، یہ سب ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور دل میں جو زنگ ہے، گناہوں کی عادت ہے، پھر دل مایوس ہوگا نا، پھر یہ گناہوں کے راستے کو چھوڑنا شروع کر دے۔ ایسے موت کو یاد کیا کریں۔ یہ نہیں کہ موت تو سب کو آنی ہے، ایسے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں موت تو سب کو آنی ہے۔ آپ بند کر کے بیٹھا کریں، اور جیسے میں نے بھی بتائی نا یہ اسٹوری، اس طرح سے اسٹوری اپنے دماغ میں چلایا کریں، پھر دیکھیں کہ کیسا دل بدلتا ہے۔ پھر جو ہے نا گناہوں کی طرف دل نہیں چلے گا، پھر دل خود بخود کیا ہوگا، یار جب سارے لوگ چھوڑ ہی دیں گے اور میں بے بس ہو جاؤں گا تو کیوں نہ میں کچھ ایسا کام کروں جس سے میرا قبر میں دل لگے۔ تو پھر انسان جو ہے نا نیکی کی طرف چلتا ہے اور دل کا زنگ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک علاج ہے دل کے زنگ دور کرنے کا۔